یہ کمیٹی جو ریکمنڈیشن دیتی ہے وہ متفقہ ریکمنڈیشن ہے، کوئی نوٹ آف ڈیسینٹ نہیں ہے، متفقہ ریکمنڈیشن ہے. اور وہ ریکمنڈیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کمیٹی کہتی ہے ریکمنڈیشن نمبر 2، the existing system needs reformation in order to make it transparent. یعنی کہ یہ بات طے ہوگی کہ اس کو ریفارم کیے بغیر شفاف سینٹ کا الیکشن ممکن نہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے. تو یہ کمیٹی نے تسلیم کیا. اگلی تجویز کیا دیتی ہے؟ Name of MNA MPAs voting in the Senate election shall be printed on the ballot paper. Shall be printed on the ballot paper. یعنی کہ جو بھی ووٹر ہے اس کا نام بیلٹ پیپر کے اوپر پرنٹ ہونا چاہیے. میننگ دیئر بائی کہ آئیڈینٹیفائبل ووٹ کے حق میں اس وقت کی کمیٹی، سینٹ چیئرمین رضا ربانی، لیڈر آف دا ہاؤس راجہ ظفر الحق، لیڈر آف اپوزیشن چودھری اعزاز احسن، اس کی یہ ریکمنڈیشن ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اگلی ریکمنڈیشن وہ یہ کہتے ہیں in case of Senate election, the parliamentary party leader in the respective legislature, یعنی جو بھی اسمبلی ہوگی، after declaration of results may request the competent authority to show him the ballot paper. To show him the ballot paper bearing the name of the party member in order to ensure that the member has voted in accordance with party line. اور یہ کیوں ضرورت محسوس کی؟ This will largely curb the tendency of floor crossing voting in favor of a candidate against a party line by taking financial benefits. یعنی کہا یہ کہ اس کا نام ہوگا، جو پارٹی لیڈر ہے وہ یہ چیک کر سکے گا کہ اس نے ووٹ کس کو دیا، تاکہ یہ بات طے ہو جائے کہ کہیں اس نے کوئی خرید و فروخت میں ملوث تو نہیں رہا، کوئی فائنینشیل بینیفٹ تو نہیں لیا. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ریکمنڈیشن کمیٹی آف دی ہول سینٹ کی 2015 کی ہے. وہ اس سے ایک قدم آگے بھی جاتے ہیں. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آرٹیکل 63 میں یہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے اس کو بھی انووک کیا جائے اور ایسے شخص کو نااہل کیا جائے. میں نہیں کہتا، کمیٹی آف دی ہول سینٹ متفقہ ریکمنڈیشن دے رہی ہے. اس سے بھی آگے جاتے ہیں اور ایک اور جو بے ضابطگی ہے اس کی طرف بھی وہ اشارہ بھی کرتے ہیں اور ریکمنڈیشن بھی دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک پارٹی کے ایک صوبے میں حکومت ہے، آئین کی جو روح ہے اور جو سینٹ کی روح ہے، سینٹ کیا ہے؟ ہاؤس آف فیڈریشن. یعنی کہ ہاؤس آف فیڈریشن کا مطلب اس میں آئین کی روح کے مطابق چاروں صوبوں کی نمائندگی، اور تاکہ صوبے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر سکے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر. اسی لیے اس ہاؤس کی ضرورت محسوس ہوئی. مگر ہوا یہ کہ ایک پارٹی کے اگر ایک صوبے میں حکومت میں میجورٹی ہے کسی صوبائی اسمبلی میں، انہوں نے اپنے کسی بھی بندے کو کہیں سے بھی اٹھایا، اس کا ووٹ ٹرانسفر کیا اور وہاں سے اس کو الیکٹ کرا دیا، تو کیا اس سے آئین کی روح متاثر نہیں ہوتی؟ کیا اس ہاؤس آف فیڈریشن کا جو ایسنس ہے اس پہ اس کا اثر نہیں پڑتا؟ تو اس کے لیے بھی انہوں نے، کمیٹی نے کہا کہ ایک شرط عائد کی کہ اس کو 5 سال تک ریزیڈنٹ ہونا چاہیے اس صوبے کا، تبھی وہ صوبے کا کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے. یہ بھی ایک متفقہ ریکمنڈیشن تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل کیپٹل کا بھی ذکر کیا. اچھا، فیڈرل کیپٹل ایسا ہے کہ جس کو چاروں صوبے میں جگہ نہ ملے اس کو اٹھا کر فیڈرل کیپٹل میں لے آتے ہیں. بڑے بڑے نام ان کو اٹھا کر فیڈرل کیپٹل میں لے آتے ہیں کہ چلو اس کو کہیں سے نہیں تو اس کو یہاں فیڈرل کیپٹل سے ہم الیکٹ کرا دیتے ہیں. تو کمیٹی تو یہاں تک گئی کہ فیڈرل کیپٹل کا الیکٹورل کالج بھی چینج کریں، کیونکہ وہ فیڈرل کیپٹل کا ریپرزینٹیٹو ہے.